بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ محترم اور مکرم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پاکستان کے بارے میں سنیں گے کہ ہمارا ملک پاکستان وطن عزیز کیسے بنا۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو کس کس شخصیات نے بنانے میں کردار ادا کیا۔ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو کیسی کیسی مشکلات درپیش کرنے کے بعد اللہ کریم جل شانہ نے یہ ہمیں خوبصورت اعلیٰ ترین ملک عطا فرمایا۔ سب سے پہلے تو ہمارے ملک پاکستان کا مطلب یہ کس نام پر بنا، یہ کیوں بنا۔ ہمارا ملک پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کریم جل شانہ کے نام نامی اسم گرامی کی بدولت یہ ہمیں میسر آیا۔ یہ نہیں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قائد اعظم نے خواب دیکھا رات کو تو صبح پاکستان بن گیا۔ نہیں حضرت، ایسی بات نہیں ہے۔ قائد اعظم سے پوچھو کہ 18 لاکھ مسلمان کیوں شہید ہوئے پاکستان بننے میں؟ 70,000 ماؤں نے، بہنوں نے، بیٹیوں نے قربانیاں پیش کی، پھر یہ ہمیں جا کے پاکستان ملا۔ کتنی ایسی بے شمار بیٹیاں تھیں جنہوں نے حیا کے طور پر اپنی جان بچانے کے لیے کنوؤں میں چھانگ لگا دی، دریاؤں میں چھلانگ لگا دی اپنی عزت کو بچانے کے لیے۔ یہ نہیں کہ پاکستان ہمیں ایسے مل گیا، یہ ہمارے بزرگوں کی بے شمار قربانیاں تھیں، ہمارے علماء کی، عوام کی بے شمار قربانیاں تھیں۔ علامہ فضل حق حیدرآبادی سے پوچھئے کہ آپ نے مٹی کے ٹوکرے کیوں اٹھائے۔ مولانا احمد اللہ شاہ حیدرآبادی سے پوچھئے کہ آپ کو سولی پر کیوں لٹکایا گیا۔ بہادر شاہ ظفر سے پوچھئے جب اس کی حکومت کو ختم کیا گیا تو صبح اس کو ناشتے میں کیا پیش کیا گیا۔ پاکستان ہمیں ایسے نہیں ملا حضرت، بے شمار شیخ الحدیث کی قربانیاں ہیں، علماء کرام کی قربانیاں ہیں، عوام الناس کی بے شمار قربانیاں ہیں، پھر جا کر ہمیں یہ پاکستان ملا۔ آج ہم اپنے پاکستان کا مطلب بلا بیٹھے ہیں، ہم نے اپنا دستور بدل دیا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کی قربانیوں کو بلا دیا ہے۔ ان سے پوچھئے کہ انہوں نے ہلے گلے کے لیے پاکستان لیا تھا، انہوں نے شور مچانے کے لیے پاکستان لیا تھا، انہوں نے 14 اگست کو گاڑیوں کا سلنسر اتار کر غاں کرنے کے لیے پاکستان لیا تھا؟ نہیں حضرت، انہوں نے اس مقصد کے لیے پاکستان نہیں تھا لیا۔ اللہ کریم جل شانہ کی طرف سے جب کوئی نعمت ملتی ہے نا، ہماری زندگی میں اگر کوئی خوشی کا لمحہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت ہمیں میسر ہوتی ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں یہ اچھا اور پاکیزہ ملک عطا فرمایا، میرے مالک تیرا لاکھ لاکھ بار شکر ہے۔ ہمارا انداز بدل گیا حضرت، ہم نے کیا انداز رکھا ہے؟ جب 14 اگست آتی ہے ہم جھنڈا لہراتے ہیں، بس مقصد ادا ہو گیا، ڈیگ لگائے
اور ترانے لگا دیے یہ وطن ہمارا ہے پاک سر زمین شادمان. نہیں حضرت، کسی کو تنگ نہیں کرنا. اپنی خوشی کا اظہار کس طرح کرنا ہے؟ رو رو کے، اللہ سے دعا کر کے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ پاکستان عطا کیا، اور جو بزرگان دین، جو علماء، جو ماؤں بہنوں نے اس کے لیے قربانی دی، ان کے لیے دعا کریں، ان کے درجات کے لیے دعا کریں. پیر جماعت علی شاہ صاحب علیہ رحمہ سے پوچھئے کہ آپ نے اس مقصد کے لیے ہمیں پاکستان لے کے دیا؟ نہیں حضرت، اس ملک میں نوجوانوں کی تعداد پوری دنیا میں، اس ملک میں سب سے زیادہ نوجوانوں کی تعداد ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، اس ملک میں پوری دنیا میں جتنے بھی حافظ قرآن ہے، سب سے زیادہ پاکستان میں حافظ قرآن ہے. حافظ قرآن کی تعداد پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. تو ہم نے جشن آزادی منانا ضرور ہے. کس طرح منانا ہے؟ ہم نے جشن آزادی کو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد حضور کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، نفل پڑھیں، ٹھیک ہے، کچھ صدقہ و خیرات کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تم نے ہم نے یہ پاکستان عطا کیا ہے. اگر پاکستان نہ ہوتا حضرت تو ہمیں اذانیں کہاں سے ملنی تھی؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے، ہم نماز کے لیے آ جاتے ہیں. تو حضرت دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک پاکستان پر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری پاک آرمی کو، ہمارے نوجوانوں کو جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کے چپے چپے کی خیر فرمائے، حفاظت فرمائے. اللہ کریم جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک پاکستان کو رات